پکڑی. اب ان کے اجتماعات ملتان میں ہو رہے ہیں, کراچی میں ہو رہے ہیں, لاہور میں ہو رہے ہیں, پنجاب میں ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے بامبے تک بھی وہ آیا ہے وہ ہری پگڑی. ہاں, اور جناب علی اجتماعات میں لاکھوں کے دعوے کیے جاتے ہیں, اور اجتماعات میں باقاعدہ بتیاں بجھا کے ذکر ہوتا ہے, وہ تصور مدینہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تصور مدینہ کرایا جاتا ہے. لوگ تصور مدینہ کرو. ان کے اجتماعات میں پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں. ہاں بھائی, یہ باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں. اور جناب علی اب تبلیغی, اچھا ایک تو محمد الیاس بنایا گیا ہندوستان میں, ایک بنا جس نے یہ تمام سب کارنامے کیے, اور اب پاکستان میں بھی ایک محمد الیاس نام کا بنا. ہندوستان میں تبلیغی نصاب تیار ہوا. پاکستان کے محمد الیاس نے فیضان سنت کے نام سے اور اس طرح کے بہت ساری کتابیں لکھی. ایک چھوٹی موٹی کتاب ہمارے پاس اسی ہفتے میں آئی جس کا نام ہے سانپ نما جن اور غوث پاک کے دیگر واقعات. اب جناب علی میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں اور زکریا صاحب کے لکھے ہوئے واقعات کو پڑھتا ہوں, مجھے عجیب حیرت ہوتی. ہمیں بڑا تماثل ہے, بڑا مثلیت پائی جاتی ہے, یعنی کیا کہتے ہیں, مشابہت پائی جاتی ہے. اب اس میں جناب علی یہ 2 2 4 5 6 8 17 ہیں, لیکن اس میں سنت 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 اس طرح سنت کی بھرمار کی گئی ہے کہ دیکھنے والا پڑھنے والا کہے گا جناب یہ تو مکمل واقعی مکمل سنی ہے. مکمل کیا ہے؟ سنی ہے. سنت کی بہاریں, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر, غیر سیاسی تحریک, دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی جائیں. اپنے شہر کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں. مجھے یاد آیا, اور سنیں, سبزی منڈی میں, محلہ سوداگران میں سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے, دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت. مجھے یاد آیا ایک آدمی تھا بڑا, تو کہیں جا رہا تھا بازار میں, وہ گاڑی خریدنے جا رہا تھا. شیٹ تھا وہ. کوئی مولوی صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب, چودھری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کا جا رہا ہوں گاڑی خریدنے کے لیے, کار خریدنے کے لیے. بولے ذرا انشاءاللہ تو کہہ لیں, اللہ پہ بھروسہ کریں, کہہ دیں انشاءاللہ کار خریدنے جا رہا ہوں, بازار جا رہا ہوں. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت, جیب میں نوٹ ہے, گاڑی شو روم میں ہے, جا کے ابھی نکال کے لے آتا ہوں. گیا بیچارہ, ہے نا, بڑے شان سے بڑے تفاخر سے گیا, اور جب شو روم سے گاڑی وڑی نکالی, چابی وہ بھی باہر ہوئی گاڑی. اب پیپر وہ بل آیا, وہ اس کا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, فاتورہ. اور جناب علی فاتورہ اس نے پیش کیا کہ جناب پیمنٹ دیجئے, پیسہ. اب جب انہوں حضرت نے جیب میں, سیٹھ صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ جو ہے جیب سے باہر, ہاتھ جیب سے باہر. اور وہ بھی ہمارے ملکوں کے لوگ ماشاءاللہ ایسی صفائی سے کاٹ لیں کہ جناب علی آپ کو تو یعنی کچھ پتہ احساس تک نہ ہو, شعور تک نہ ہو. اب جب جیب سے ہاتھ باہر نکل گیا تب انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی. اس نے کہا, پھٹکارنا شروع کر دیا گاڑی والے مالک نے. کہنے لگا شرم نہیں آتی, بے حیا کہیں کے, چلے آ تو ہم کو تنگ کرنے کے لیے, گاڑی ہم نے اتنی محنتوں سے نکالی, ترتیب دی, اور بعد اب کہہ رہے ہو جیب کٹ گئی, جھوٹے کہیں گے, نکالو یہاں سے. اب نکالا, وہ بیچارہ دلیل ہو کر کے وہاں سے نکلا. اب راستے میں پھر مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی. سیٹھ صاحب پیدل ہی جوتیاں چٹکھاتے چلے آ رہے ہیں, کیا بات ہے, گاڑی کہاں گئی؟ کہا ارے مولوی صاحب نہ کہیے, انشاءاللہ آپ نے جو بات کہی, انشاءاللہ ہم یہاں سے بازار گئے, اب انشاءاللہ ہم جو مارکیٹ گئے, انشاءاللہ ہم شو روم میں گھسے, انشاءاللہ ہم نے گاڑیاں خریدی. مولوی حیران, ارے وہاں تو کسی بات پہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہا ہے, یا تو بار بار انشاءاللہ رٹ رہا ہے. بولے انشاءاللہ مولوی صاحب ہم نے گاڑی نکالی, اب انشاءاللہ جب ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے دینے کے لیے تو انشاءاللہ جیب ہی کٹ گئی. کہا ظالم, جس وقت تجھے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت تھی اس وقت تو نے کہا ہی نہیں, اب تو انشاءاللہ جو یہ بھرمار لگا, اب کیا فائدہ. تو اب انشاءاللہ کہہ کر کے تو کیا یہ شعور دے رہا ہے کہ مجھے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے. بینی اسی طرح سے یہ بدعتوں کے بیوپاری ہیں جن کے سر سے پیر تک شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں, جن کا رونگٹا بدعت کا تاجر, رونگٹے بدعت اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے. ان کی چھوٹی سی تحریر میں تقریباً 6-8 دفعہ تقریباً جو ہے سنت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں. اور جناب علی تو میں عرض یہ کر رہا تھی, یہ کتاب جو ہے اس کے اندر میں واقعہ میٹھے اسلامی بھائیوں لکھا ہوا ہے, میٹھے یہ زنانہ انداز دیکھ رہے ہیں آپ,
میں تو دیکھا تو میں نے کہا کسی کوٹھے کی چکلے پہ بیٹھنے والی عورت کی تحریر ہو سکتی ہے. میٹھے میٹھے لوگوں جیسے پھنساتی نہیں ہے وہ اپنے گراہکوں کو اچھے اچھے انداز سے دل ربائیوں سے لبھا لبھا کر کے، ایسے ہی یہ بھی دل ربا انداز میں پھنسا رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والوں، اس حکایت سے ہمیں درس ملتا. اب جن کی توبہ یہ ہوا، سرکار بغداد، مختصر سرکار بغداد جو ہے خطبہ دے رہے تھے یا لیکچر دے رہے تھے، اتنے میں کوئی سانپ گرا اور حضرت کے اندر سے گھس کے آستین سے باہر نکل کے گلے میں لپٹ گیا، اور جتنے حاضرین تھے سارے کے سارے بھاگ گئے. وہ صوفی رہے ہوں گے، صوفی کب ان لوگوں کے سامنے ٹکتے ہیں. اور جناب علی اب جب پھر سانپ چلا گیا کچھ کہہ کے، کہتا ہے یہ کہ اور کچھ کہہ کر سانپ چلا گیا، تو سب لوگ پھر جمع ہوئے، کہنے لگے حضرت سانپ نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ سانپ نے کہا کہ میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا. جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، تیری مجلس کا سما غوث آدم. شعر لکھا. اب لکھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاں اسی سانپ نما کا دوسرا واقعہ. غرض یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہہ رہا ہے، ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، بنے سنگ دل مومسا غوث آدم. ہوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے، ہوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت، یہی عرض ہے آخری غوث آدم. ایمان کے ساتھ غوث آدم رخصت کریں گے یا اللہ کرے گا؟ ان کے غوث آدم ہی رخصت کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے واقعات جو بالکل تبلیغی نصاب کے اندر بھی ملیں گے آپ کو. تب رہا وہاں غوث پاک ہیں، یہاں دوسرے بزرگ ہیں جو حضرت زکریا صاحب نے بنائے ہیں، تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سرد رات میں 40 دفعہ غسل، اور جناب علی زمین سے چن چن کر ٹکڑے کھانا. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 25 سال تک غوث پاک نے فرمایا کہ 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا، 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ کیوں پیچھے رہیں؟ زکریا صاحب نے اپنے امام کے بارے میں لکھا ہے، پتہ نہیں کون کون سے بزرگ کہ امام صاحب 50 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. انہوں نے غوث پاک کے بارے میں لکھا ہے. غرض آپ کو بہت ساری مماثلت میں آپ کو بتاؤں. بہرحال یہ چھوڑیں، صاحب قبر کی امداد بھی ہو رہی ہے، مزار شریف پر علماء فقراء کے قافلے کے ہمسار تشرا، اور جناب علی بہت کچھ ہوا. بہرحال چھوڑیں، یہ میں کہاں ان بیچاروں کے چکر میں پڑ گیا. یہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں بھی محمد الیاس، مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ہیں، اور یہاں بھی مولانا محمد الیاس کا بنایا ہوا ٹولہ ہے. وہاں بھی الیاسی گروپ، پاکستان میں بھی الیاسی گروپ، ہندوستان میں بھی الیاسی گروپ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں ملکوں کا ایکشن ریئیکشن، ایک دوسرے پہ عمل رد عمل ضروری ہے، پڑوسیوں سے متاثر ہونا. تو بین ہی اسی طرح سے یہ بھی ہوا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آئیے میں آپ کو تبلیغی نصاب کے ماحول میں لے کے چلتا ہوں کہ تبلیغی نصاب میں زکریا صاحب نے کیا باتیں لکھی ہیں. لکھتے ہیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، مگر زکریا صاحب ذرا دیکھیے فضائل اعمال. یہ فضائل اعمال مکتبہ رحمانیہ پاکستان کا چھپا ہوا، صفحہ 330 کے اندر اور صفحہ 648 کے اندر فضائل ذکر کے اندر یہ جو واقعہ موجود ہے. اور یہ ہمارے پاس کتاب ہندوستان کی فضائل اعمال، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی، ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ، نظام الدین دلی کی چھپی ہوئی. اس کتاب کے صفحہ 13 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے، اور میں حوالے دوں گا اس کتاب کے جو ہندوستان سے طباعت ہے، چونکہ پاکستان تو اس کی فرع ہے جو کھولی گئی ہے جیسے لیکن اصل بیج تو ہندوستان میں ڈالی گئی ہے. اس لیے ہندوستان کی جو کتاب چھپی ہوئی ہے میں اسی کتاب کے حوالے سے آپ سے اس وقت گفتگو کروں گا، اور اس کتاب کا حوالہ میں پڑھ دوں تاکہ کسی بھائی کو شبہ نہ ہو. ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ، 168/2 جھا ہاؤس، حضرت نظام الدین دلی، 110013 انڈیا. ہاں یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے 13 صفحے کے اوپر حضرت نے فرمایا ہے، واقعہ ذکر کیا ہے فضائل نماز. فضائل نماز کھولیں آپ، اور فضائل نماز کے 13 صفحے کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام اعظم رضی اللہ، جبکہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاص ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے،
لیکن اپنے امام کے بارے میں مبالغہ دیکھیں آپ کہ وہیں پر امام شافعی کا ذکر آئے گا تو بیچاروں کو رحمت اللہ علیہ لکھیں گے، امام مالک کا ذکر آئے گا تو رحمت اللہ علیہ حضرت لکھتے ہیں زکریا شیخ الحدیث صاحب، وہیں امام احمد کا ذکر آئے گا تو رحمت اللہ علیہ، لیکن اپنے امام کا آئے گا تو نام بھی نہیں لیں گے بلکہ امام اعظم۔ یہ بھئی امام اعظم تم اپنے حنفیوں کے امام کہو نا، سیدھے حنفیوں کے امام یا امام ابو محمد ابو یوسف کے درمیان جو امام تھے وہ امام اعظم، اس طرح سے امام کو تم پوری امت کا امام، امام اعظم پوری امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح کے خطاب سے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق طور پر جو ہے خطاب کیا جا سکتا۔ بہرحال لکھتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے فضائل نماز صفحہ نمبر 13، اور یہ واقعہ اب جو ہے فضائل ذکر کے اندر بھی موجود ہے۔ فضائل ذکر صفحہ نمبر 150 کے اندر حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے اور ذرا تفصیل لیے ہوئے ہے۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے، یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، کبیرہ گناہ ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس سے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ زکریا شیخ الحدیث۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے نا، حدیث کی سمجھ آپ کو دارالعلوم دیوبند میں آئے گی، یہ ہماری سمجھ والی باتیں نہیں ہیں، یہ دیوبند کے درس میں ایک سید واڑیات غازی پور کا نکلا ہے، محمد ابو بکر غازی پوری ہے نا، مجاہد اعظم کا لقب ملا ہے اس کو ہندوستان کے دیوبندی حضرات سے۔ وہ لکھتا ہے اگر تمہیں حدیث سمجھنا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے مسند درس میں آ کے وہاں حدیث سمجھو، تمہیں کیا معلوم حدیث؟ تو یہ حدیث ہے شیخ الحدیث صاحب کی۔ کیا لکھتے ہیں کہ یہ بھی معلوم کبیرہ گناہ، ان کو پتہ نہیں کہ کبیرہ گناہ توبے سے پاک ہوتے ہیں، وضو کے سے کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا جب آدمی گپ چھوڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے کچھ نہ کچھ چوک ہو جاتی ہے، تو یہ گپ ہے، دیکھیں گپ، یہ گپ ہے اپنے امام کے بارے میں۔ لکھتے ہیں کہ صغیرہ گناہ بھی اور کیا کہتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، مکروہ فعل ہے یا خلاف اولا، اللہ اکبر، جیسا کہ حسی چیزیں نظر آیا کرتی ہیں اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں ایک آدمی وضو کر رہا تھا، بہرحال اس کو دیکھ کر کے چپکے سے کہا بیٹا والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ ایک دوسرے آدمی کو دیکھا، کہا بھائی تو زنا نہ کرا کر، بہت بڑا عیب ہے۔ ایک تیسرے کو دیکھا تو اس نے کہا تو لہو لعب کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، شراب مت پیا الغرض۔ اس طرح سے امام صاحب گویا کوفے کی مارکیٹ میں، کوفے کی جامع مسجد میں باقاعدے سب کچھ دیکھتے تھے، سب کا۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ باقاعدے بعد میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، چونکہ ایک نعمت تھی ہم کو نہیں چاہیے، تو اتارے، تو وہ چیز ان سے ختم ہو گئی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور دیگر جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ان میں سے کسی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے اندر بھی یہ خاصیت موجود تھی، کہ وہ یہ غیب نہیں ہے، یہ چھپا ہوا پانی کے اندر کیا چیز ظاہر گر رہا ہے، کیا چیز گر رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ اتہام نہیں ہے، یہ کتنی بڑی کی تہمت لگائی گئی ہے اپنے امام کے اوپر، انہوں نے لگائی ہے کہ وہ ہر چیز جانتے۔ ابھی اللہ وحدہ لا شریک قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو، اور یہاں امام صاحب کو بھی غیب کا علم ہو رہا ہے۔ غرض یہی نہیں، ان کی بات ہوتی تو ہوتی، اور سنیں دیوبند سہارنپور میں کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا الشاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے خادموں میں ایک صاحب تھے، شاہ عبد الرحیم نہیں بلکہ ان کے خادموں میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں ڈانٹیں دی ہوئی تھی انہوں نے، استنجے نہیں۔ حضور استنجا کرنے جائیں، صحابہ استنجا کرنے جائیں، انہیں انوار نظر نہ آئیں، انہیں اس کی فکر نہ ہو، دیوبند کے ان صوفیوں کو اور ان ملانوں کو اور ان درس حدیث کے دعوے کرنے والوں کو انہیں ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو کیا اسلام کی تبلیغ ہے؟ تم کیا بتلانا چاہتے ہو اس واقعے سے؟
تم وہی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو جو منصور حلاج نے کوفے کی دھرتی پر پھیلایا تھا اور دنیا کے اندر پھیلایا تھا. تم وہی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو جو جنید اور بغدادی اور شبلی اور دوسرے باطل صوفیہ نے اپنے اپنے علاقوں میں پھیلایا تھا.